بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ مختلف کونوں سے لی گئی تھی، یعنی کہیں پہ مٹی کالی تھی تو کہیں سفید تھی تو کہیں سرخ، کہیں مٹی سخت تھی تو کہیں نرم، تو ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی، کچھ سخت طبیعت والے اور کچھ نرم طبیعت والے بھی ہیں۔ جس روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ جمعہ ہی کے دن ان کو اس سے نکالا بھی گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور پھر سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی تمہارے پر سلامتی ہو۔ فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، یعنی تم پر اللہ کی رحمتوں کا اضافہ کر دیا۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہا کریں، اور اسی طرح ہم اپنے ملنے والوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزوں کے نام سکھا دیے جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی بڑی چیز کے نام اور ان کے افعال کے بارے میں سکھا دیا۔ ہزاروں سال پہلے دنیا میں جنات کی حکومت تھی۔ قتل و غارت، فتنہ فساد ہر طرف عام تھا۔ نیکی بہت کم اور بدی بہت زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حکومت جنات سے لے کر کسی اور مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور مٹی سے مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ایسی مٹی سے بنایا گیا تھا جو نت نئی تبدیلیاں قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتنوں سے دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہوئے الحمدللہ کہا۔ اس پر عرش سے یرحمکم اللہ کا جواب آیا، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا۔ پھر آہستہ آہستہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے تمام جسد خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں مٹی کا پتلا گوشت پوست ہڈی اور پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی احساسات و جذبات کا حامل نظر آنے لگا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم اور ارادے سے مکمل ہوئی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز بڑھانے کے لیے اپنے علم سے علم عطا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ پھر فرشتوں نے جواب میں کہا کہ اے ہمارے رب، تیری ذات یہ بخوبی جانتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے، ہمیں بس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یعنی ذکر خدا اور تسبیح الہی۔ اور فی الحقیقت
تو ही हर चीज का जानने वाला है और बड़ा हिकमत वाला है। सूरह बकरा में अल्लाह का इरशाद है कि ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम इनको इन चीजों के नाम बता दो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों के नाम फरिश्तों को बताए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं तुम्हें नहीं कहता था कि मैं जमीनों आसमान के सब भेद जानता हूँ, और जो कुछ तुम करते हो और जो कुछ छुपाते हो उस सब का मुझे इल्म है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इल्मी बरतरी तमाम जिन्नात और मलाइका पर आश्कार और जाहिर हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम का एजाज मजीद बढ़ गया। जैसा कि सूरह एराफ में अल्लाह ताला का इरशाद है कि और हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरत बनाई, फिर फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, और वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। इब्लीस ने सजदा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये समझता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक आला व अफजल नहीं है, यानी मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम की असल है और वो आग की पैदावार है। फिर अल्लाह ने कहा कि निकल जा यहाँ से क्योंकि तू मरदूद हो गया है। चुनांचे इब्लीस का लिबास बुजुर्गी और करामत उतार लिया गया और इसको लानत और फिटकार का जामा पहना दिया गया। रिवायात में आता है कि इब्लीस का हुस्न जमाल मलाइका से बहुत अच्छा था, वो निहायत नूरानी सूरत था, मगर नाफरमानी करने के बाद उसकी शक्ल ऐसी हो गई कि जो भी उसको देखता उस पर लानत और मलामत करता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नती लिबास पहनाया और जन्नत में दाखिल कर दिया। आप जन्नत में जो चाहते करते, जहाँ चाहते जाते, लेकिन साथ ही साथ खुद को अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ताला ने बीबी हवा को आपकी दाईं पसली से पैदा किया। जिस वक्त बीबी हवा पैदा हो रही थी, फरिश्तों से पर्दा करवाया गया। बीबी हवा दुनिया की निहायत खूबसूरत खातून थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर बेदार हुए तो पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया कि आप मुझसे सुकून हासिल करें और आपकी तन्हाई खत्म हो सके। वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया गया कि अगर तुम खाओगे तो नुकसान उठाओगे। इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जन्नत से निकाल दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। उधर इब्लीस को एक पल चैन नहीं आ रहा था। उसने बीबी हवा यानी औरत जात को इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया। इब्लीस ने बीबी हवा को बहकाना शुरू कर दिया और वसवसा डालने लगा कि उस दरख्त का फल खा लो जिससे अल्लाह ने मना किया है। अगर खा लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे फरिश्तों की तरह, वरना तुम मर जाओगे। कहा जाता है कि शैतान सांप के साथ जन्नत में गया और सांप की सूरत में उनसे बात की। उसने कस्में भी खाई और बोला कि अल्लाह ने उस दरख्त से शुरू में मना किया था, इसलिए क्योंकि तुम्हारी नई नई पैदाइश हुई थी और तुम्हारा जिस्म उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चूंकि तुम्हारी पैदाइश को अरसा हो गया है और तुम अभी मजबूत हो चुके हो, इसलिए अब उसे खाने में कोई हर्ज नहीं है। अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम दोनों इब्लीस के बहकावे में आ गए और एक दिन उन्होंने वो फल खा लिया। इसके बाद अल्लाह ने उनको जन्नत से उतरने का हुक्म दे दिया और ये फैसला फरमाया कि तुम इंसान और जिन्नात जमीन पर भेजे जा रहे हो। तुम जमीन पर एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और कयामत तक तुम एक दूसरे के खिलाफ रहोगे। इस दौरान जो मेरे पैगंबरों की इताअत करेगा वो कामयाब रहेगा और जो शैतान के रास्ते पर चलेगा वो जहन्नुम में जाएगा। तुम उसी जमीन पर जियोगे, वहीं मरोगे और दोबारा वहीं से उठाए जाओगे। कहा जाता है कि आदम और हवा दोनों को अलग अलग मुकामात पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कोहे हिंद में और हवा को जरा में। दोनों बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपनी गलती पर तौबा करना चाहिए, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कलमात सिखाए जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह एराफ में है
جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اور وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہیں سے دنیا میں انسانیت کے دور کا آغاز ہوا۔ ناظرین، جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے تو کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام نے 20 بار ولادت کی تکلیف اٹھائی، اور ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوتے، اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہی حکم انسانوں کے لیے بطور شریعت نازل فرمایا تھا۔ اس طرح بی بی حوا علیہ السلام نے کل 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسانی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا تھا۔ سبھی اللہ کی عبادت کرتے، کھیتی باڑی کرتے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ آپ کو ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آدم علیہ السلام کی کنیت کی، تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ انسانوں کے والدین ہیں، اس لیے آپ کی کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہے۔ آپ کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور یہی کنیت جنت میں بھی استعمال ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ آپ کی عزت و تعظیم کے لیے آپ کی کنیت جنت میں ابو محمد ہوگی۔ اب آپ کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے وجود کا گارا بنا لیا گیا اور پھر اسے ہواؤں سے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ مٹی بچنے والی مٹی بن گئی جیسے کہ ٹھیکری، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل نہیں دیکھی تھی، لہٰذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے زمین سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں، تو جس نے میری فرمانبرداری کی اسے میں جنت میں ڈال دوں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو مجھ سے ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ اس میں سے چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جڑی ایک دلچسپ داستان یوں بیان ہوئی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے جب مٹی سے زمین جمع کر لی گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ مختلف پانیوں سے مٹی کا گارا بنائیں، اور اس پر بارش آئی۔ تقریباً 40 دن، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ ناظرین، کھجور، انگور اور انار کی پیدائش کے بارے میں دلچسپ معلومات ملاحظہ فرمائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جس مٹی سے تیار ہوا اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا احترام کرو، کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو
آپ علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان فرمایا۔ اس پر زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اس سے کہ میری کسی چیز کو کم کیا جائے اور میری کسی چیز کو خراب کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر مٹی لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ زمین نے تیری پناہ مانگی ہے تو میں تیرے نام پاک کی عزت کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی زمین کو پناہ دے دی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تو وہ بھی اسی طرح ویسے ہی واپس آ گئے۔ تو پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے زمین سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ جب انہوں نے زمین سے مٹی لائی تو اللہ نے روح قبض کرنے کا ذمہ بھی آپ علیہ السلام کو سونپ دیا کہ تم ہی نے اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، اب تم ہی اس کو واپس ملانا۔ اس لیے آپ کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا گیا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کتنی قسم کی مٹیاں تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روح زمین سے لی گئی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جس مٹی سے پیدا ہوئے اس میں 60 قسم کے رنگ تھے اور وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جمعے کے معنی ہے مجتمع ہونا یعنی جمع ہونا۔ جمعے کے دن کو جمعہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کی تکمیل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس دن سورج نکلے وہ جمعے کا دن ہے۔ جس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ناظرین، ایک اور دلچسپ بات جو آپ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی روح نکلنے کی تکلیف سے متعلق ہے کہ جب اللہ نے روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم شریف میں داخل ہونے کا حکم دیا تو روح نے کہا کہ یا اللہ پاک، یہ جگہ تو بہت ہی گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار حکم الہی ہوا اور تینوں بار روح نے یہی عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ چاہتے ہوئے تو داخل ہو رہی ہے تو نکلتے وقت بھی تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنی عمر کے 40 برس حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 سال کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب آپ 960 سال کے ہوئے تو آپ نے اپنی اولاد سے کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے، لیکن راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی زندگی کے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔